السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو یعنی اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 206 آئی تھی، جس میں فسادی گروہ کا تذکرہ، یعنی ایسا گروہ جو فساد پھیلاتا ہے۔ دو گروہ کا تذکرہ ہمیں ملا ان آیتوں سے پہلے۔ انسانوں میں دو نمونے ہیں۔ پہلا نمونہ شرپسند، ریاکار، چرپ زبان شخص کا ہے، اور بھی صفات ہیں۔ دوسرا نمونہ مومن صادق کا ہے، وہ اپنے پورے وجود کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتا، وہ اس میں سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتا، وہ اپنی جدوجہد اور عمل کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتا، وہ فنا فی اللہ ہے اور اپنے پورے وجود سے اللہ کے لیے یکسو ہے۔ تب یہ جو خدا پرست گروہ ہے، گزشتہ ہم نے فسادی گروہ کے بارے میں ہم نے چند نکات سماعت کی۔ اب یہ گروہ خدا پرست گروہ ہے۔ اس خدا پرست گروہ انسانوں کا یہ جو نمونہ ہے، مفسر رحم اللہ نے ان آیات کو معمولی لفظی تبدیلی یا حذف کے ساتھ اپنی عبارت میں فٹ کر دیا ہے۔ یہ ہے بات۔ تو اس کی تفسیر یوں ہے، یشری یہاں فروخت کرنے کے مفہوم میں ہے، فروخت کرنے کے مفہوم میں ہے، یعنی بیچنا بھی ہے اور خریدنا بھی ہے۔ یہاں فروخت کرنے کے مفہوم کے لحاظ سے مفسر رحم اللہ نے یہ جو ہے کیا ہے، تفسیر کی ہے۔ آگے وہ اپنے پورے وجود کو، یعنی خدا پرست گروہ میں کا شخص انسان جو ہے، وہ اپنے پورے وجود کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اس میں سے کچھ بچا کر نہیں رکھتا۔ اس ادائیگی اور اس فروخت سے اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتا، اس کے وجود میں اس کے لیے کچھ نہیں رہتا، نہ اس کے بعد اس کے لیے کوئی چیز رہتی ہے۔ مکمل فروخت جس میں کوئی تردد، کوئی ہیر پھیر اور کسی قیمت کی وصولیابی بھی نہیں، نہ غیر اللہ کے لیے وہ اپنے وجود میں سے کچھ بچا کر رکھتا ہے۔ ان الفاظ کا ایک اور مفہوم ہو سکتا جس سے نفس سے غایت واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ مومن دنیا کے تمام ساز و سامان کے عوض اپنے آپ کو خرید لیتا ہے، تاکہ اسے ہر چیز سے آزاد اور خالص کر کے اللہ کے حضور پیش کر دے، اس طرح کہ اس پر اس کے مالک اور مولا کے سوا کسی کا حق نہ ہو۔ وہ دنیا کے کل ساز و سامان کو قربان کر دیتا ہے اور سب سے کٹ کر اور یکسو ہو کر اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے سبب نزول کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں، ان سے اس آخری مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر رحمہ میں ہے، اس کی ترجمانی یوں ہے: عبداللہ بن عباس رضی اللہ، انس رضی اللہ، سعید بن المسیب رحمہ، ابو عثمان نہدی اور دیگر نے کہا، یہ آیت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صہیب رضی اللہ
مکے میں ایمان لائے، اور جب انہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو لوگ رکاوٹ ہوئے کہ وہ اپنے مال اور اسباب کے ساتھ ہجرت کریں۔ ہاں، اگر وہ مال اور اسباب سے دستبردار ہو کر ہجرت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ صہیب رضی اللہ نے قریش کو اپنا مال اور اسباب دے کر ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ کے ایک گروہ نے حرہ کی جانب ان سے ملاقات کی اور کہا، مبارک ہو تمہارا سودا نفع بخش رہا۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تمہارا بھی، اللہ تمہیں کاروبار میں گھاٹا نہ دے۔ کیا بات ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ انہوں نے صہیب رضی اللہ کو بتایا کہ اللہ نے یہ آیت ان کے بارے میں نازل فرمائی ہے، اور یہ روایت بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ سے فرمایا، تمہارا سودا نفع بخش رہا۔ اور ابن مردویہ نے کہا کہ ہم سے محمد بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبداللہ بن مردویہ نے، ان سے سلیمان بن داؤد نے، ان سے جعفر بن سلیمان سنبی نے، انہوں نے عوف سے، اور انہوں نے ابو عثمان سے، انہوں نے صہیب رضی اللہ سے کہ حضرت صہیب رضی اللہ نے فرمایا، جب میں نے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو قریش نے کہا، صہیب تم مکے میں خالی ہاتھ آئے تھے اور آپ مکے سے مال اور اسباب کے ساتھ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسا سوال کیا۔ جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے، صحابہ تھے، ان میں سے صہیب رضی اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے خالی ہاتھ آئے تھے مکہ میں۔ پھر کاروبار تجارت سے جو کچھ بھی انہوں نے کمایا وہ مال ان کا ہوا ظاہر ہے، اور وہ مال جب لے کر جانا چاہ رہے تو مکے والوں نے، قریش نے ان کو روکا۔ قریش نے ان کو کہا کہ جو ہے تم خالی ہاتھ آئے تھے اور اب مکے سے مال اور اسباب کے ساتھ جا رہے ہو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ صہیب رضی اللہ نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں تمہیں اپنا مال اور اسباب دے دوں تو تم مجھے جانے دو گے؟ دیکھو غور سے سنو، کتنی بڑی قربانی ہے ہجرت کے لیے۔ ایک تو گھر بار چھوڑ جا رہے، اور مال جو ضرورت کے حساب سے لے جا رہے تھے اس کا بھی مطالبہ مکے والوں نے کیا۔ تو ان کا اگر یہ میں تم کو دے دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے، تم مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر میں نے انہیں اپنا سب مال اور اسباب دے دیا اور انہوں نے مجھے جانے دیا۔ مکے سے روانہ ہو کر جب میں مدینہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی۔ آپ نے فرمایا، صہیب رضی اللہ عنہ نے خوب نفع کمایا، صہیب نے خوب نفع کمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ اب خواہ آیت اس واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہو یا اس واقعے پر منطبق ہوتی ہو، اس کا دائرہ کار ایک واقعہ اور ایک شخص سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ وہ ایک خاص قسم کی شخصیت کی تصویر کشی کرتی اور انسانوں کے ایک نمونے کے قد و خیال بیان کرتی ہے۔ اس کے مصداق تم انسانوں میں یہاں اور وہاں پاؤ گے۔ پہلی تصویر اس منافق کی ہے جو ریاکار یعنی دکھاوے کے لیے چرپ زبان، بول چال میں بہت تیز، آگے کہ یہ کننگ جسے کہتے ہیں، وہ سخت دل، شریر طبیعت، حق کا شدید دشمن، حق کا اسلام کا دعوت، دین اسلام کی دعوت جو لوگ پیش کر رہے تھے ان کا سخت دشمن اور خراب طینت کا حامل ہے۔ دوسری تصویر اس مومن پر منطبق ہوتی جو ایمان میں خالص
اللہ کے یکسو اور زندگی کے ساز و سامان کو کم اہمیت دینے والا ہے، اور یہ اور وہ انسانوں کے مابین دو معروف نمونے ہیں۔ اللہ کا عجیب و بے مثال منہ قلم ان نمونوں کی اس اعزاز کے ساتھ تصویر کشی کرتا اور دونوں نمونوں کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ ان نمونوں میں قرآن کے اعجاز پر غور کر سکیں، نیز وہ نفاق اور ایمان کے اس عظیم تفاوت کے ساتھ انسانی تخلیق کے معجزے کو بھی سمجھ سکیں۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بات بھی سیکھ سکیں کہ لوگوں کو میٹھی باتوں اور ظاہری رنگ و روغن سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور چرپ زبانی، جھوٹ، زور بیان، نفاق اور ظاہری چمک دمک کے پیچھے جھانک کر حقیقی کیفیت و حالت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیز وہ ان آیات سے یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ایمان کی میزان میں کن اقدار کا وزن زیادہ ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اس آیت کے ضمن میں مفسر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، بہت اہم ہے، اور تھوڑا سا اور لیتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر واضح تعلیمات کے مل چکنے کے بعد تم راہ حق سے ڈگمگائے تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، طاقت والا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ بہت اہم آیت ہے جو فرمایا جا رہا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ جو چیز حصہ پسند آئے اس کے لیے، جو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیے، ایسا نہیں۔ ہمارا ول، ہماری سوچ، ہماری فکر وہ کچھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تابع ہے، ان کے مطابق ہم کو اپنی زندگی، اپنے نفس کو اس کے مطابق لے جانا ہے، قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق لے جانا ہے۔ اللہ اہل ایمان کو ایمان کے نام سے پکارتا ہے، اس صفت سے پکارتا ہے جو انہیں محبوب ہے، جو انہیں دوسروں سے جدا اور ممتاز کرتی ہے، اور جو انہیں اس اللہ سے جوڑتی ہے جو انہیں پکار رہا ہے، اور وہ اہل ایمان کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ مسلم یعنی اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ اس دعوت کے اہل ایمان کو مخاطب بنانے سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ مسلم سماج میں کچھ ایسے افراد موجود تھے جو خفیہ اور علانیہ ہر حال میں اللہ کی مطلق اور کامل اطاعت کے بارے میں تردد کا شکار ہو جاتے تھے، اور یہ ایک طبعی امر ہے کہ جماعت میں ان افراد کے ساتھ جو اطمینان، خوشنودی اور رضا اور وثوق اور اعتماد کے ساتھ خدا اور رسول کی کامل اطاعت کرتے ہوں۔ کچھ ایسے افراد بھی موجود ہوں۔ قرآن کی یہ دعوت اہل ایمان کو ہر دم متوجہ کرتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے خالص، اللہ کے لیے کیا ہو، سن رہے؟ اللہ کے لیے خالص اور یکسو ہو جائے، ان کے قلبی خیالات، دل کے خیالات اور ان کے احساسات اور رجحانات اس چیز کے تابع ہو جائیں جو اللہ ان سے چاہتا ہے، اور جس کی طرف ان کا نبی
اور ان کا دین ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس سلسلے میں ان کے دل میں کوئی کھٹک، کوئی تردد اور کوئی شک جو ہے شبہ نہ رہے۔ یہ ہے پھر امن اور سلامتی کی دنیا۔ مسلمان جب اس دعوت کو قبول کر لیتا تو ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتا جو سر تا سر صلح اور صلح اور آشتی اور سر تا سر سلامتی ہے، جس میں سر تا سر اطمینان، اعتماد، خوشنودی اور رضا اور سکون قرار ہے، جہاں کوئی حیرانی، کوئی اضطراب، کوئی انحراف اور نہ ادھر ادھر جو ہے بھٹکنے پھرنا نہیں ہے۔ قلب اور ضمیر کی سلامتی، عقل اور منطق کی سلامتی، انسانوں اور ذی حیات اشیاء کی سلامتی، اور ایک اور پوری کائنات اور ہر موجود شے کی سلامتی جو انسان کے باطن اور اس کے اندرون میں اتر جاتی ہے، سلامتی جو زندگی اور سماج پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ اس سلامتی میں سلامتی زمین میں سلامتی، آسمان میں سلامتی۔ یہ ہے جو ہے اور آگے اللہ کا صحیح تصور سلامتی کا ضامن ہے۔ قلب انسانی پر اس سلامتی کا اولاً فیضان مومن کے اللہ اپنے رب کے بارے میں صحیح، خالص اور واضح اور سادہ تصور سے ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی اللہ ہے، اس کی طرف مسلمان پوری یکسوئی سے رخ کرتے اور اس پر اس کا دل سکون کے ساتھ جم جاتا ہے۔ وہ مختلف راہوں میں بھٹکا نہیں پھرتا، نہ اس کے متعدد قبلے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک اللہ اسے یہاں سے دھکا دے رہا ہو اور دوسرا خدا وہاں سے، جیسا کہ بت پرستانہ مذاہب اور جاہلیت میں ہوتا ہے۔ اس کا تو ایک ہی خدا ہے جس کی طرف وہ پورے اعتماد، اطمینان، خلوص اور صفائی و انشراح کے ساتھ رخ کرتا۔ وہ قوی، قادر، زبردست، غالب اور سب پر کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ مسلمان جب اس کی طرف رخ کرتا ہے تو ایسی قوت کی طرف رخ کرتا ہے جو کائنات میں واحد حقیقی قوت ہے۔ وہ ہر چھوٹی قوت سے بے خوفی، اطمینان اور راحت سکون پا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ نہ کسی شخص سے ڈرتا ہے، نہ کسی شے سے۔ وہ اس اللہ کی بندگی کرتا ہے جو قوی، قادر، زبردست، غالب اور سب پر کنٹرول کرنے والا ہے۔ اسے کسی چیز کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا کسی اور ہستی سے وہ طمع رکھتا ہو اور یہ تصور رکھتا ہے کہ اسے دینے یا محروم کرنے پر قادر ہے۔ وہ عادل اور حکیم اور دانا اللہ ہے۔ اس کی قوت اور قدرت اس بات کی ضامن ہے کہ مومن ظلم، غلط خواہشات اور ہر طرح کے نقصان اور گھاٹے سے محفوظ رہے۔ اللہ جاہلیت کے اور بت پرستانہ مذاہب کے خداؤں کی مانند نہیں ہے جو جذبات اور خواہشات کے بندے ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنے اللہ سے تعلق قائم کر کے ایک مضبوط سہارے کو پا لیتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو مفسر نے لکھے ہیں۔ مسلمان جو ہے اپنے اللہ سے تعلق قائم کر کے مضبوط سہارے کو پا لیتا ہے۔ اللہ سے مضبوط سہارا کسی اور کا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اللہ کا سہارا مضبوط ہے۔ اب اس سہارے کو تھام لیں گے تو پھر کسی سہارے کو جو ہے ہم کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس اللہ کے سہارے پا لینے کے بعد اسے انصاف، حفاظت اور امن امان کی نعمتیں ملتی ہیں۔ کیا مل رہی ہیں اس سے؟ انصاف مل رہا ہے، حفاظت مل رہی، سیفٹی، سکون، پیس مل رہا ہے۔ وہ پروردگار ہے، رحمان اور رحیم ہے،
ودود محبت کرنے والا، محسن و منعم ہے، بہت زیادہ نعمتیں بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مصیبت زدہ کی پکار کو جب وہ اسے پکارتا ہے تو استاد اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا۔ اس کی پناہ میں آنے کے بعد مسلمان بے خوف اور مامون ہو جاتا ہے، سکون اور انس پاتا ہے، محفوظ اور نعمتوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جب وہ کمزور ہوتا ہے تو اس پر رحم کیا جاتا اور توبہ کرتا ہے تو اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح مومن اپنے رب کی صفات کے ساتھ سے اسلام نے اسے متعارف کرایا، انٹروڈیوس کرایا، زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ اس کی ہر صفت میں اپنے دل کے لیے انس اور اپنی روح کے لیے سکون اور طمانینت پاتا ہے، اور اسے اپنے رب سے حمایت، حفاظت، رحمت، شفقت، عزت، طاقت، ثابت اقرار، سلامتی کی نعمتیں ملتی ہیں۔ کتنے انعامات ملتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے اور رب کے درمیان تعلق جو ہے، خالق اور کائنات کے درمیان تعلق اور کائنات اور انسان کے درمیان تعلق، ان سب تعلقات کے صحیح تصور ہی سے مسلمان کے دل میں سلامتی کا فیضان ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر شے کی تخلیق ایک منصوبہ اور حکمت کے ساتھ کی ہے۔ انسان کو اس نے بالقصد پیدا کیا ہے، اسے پیدا کر کے عبث اور بے مقصد نہیں چھوڑ دیا گیا۔ کائنات میں وہ تمام ظروف اور احوال اس کے لیے فراہم کیے گئے جو اس کے وجود کے لیے ضروری اور مناسب ہیں۔ زمین کی تمام چیزیں اس کے لیے مسخر کی گئی ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم ہے۔ زمین کی تمام چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم ہے۔ انسان کی کتنی اہمیت ہے، دیکھو، امپورٹنس ہے، دیکھو کتنا مکرم ہے اللہ کے نزدیک۔ وہ زمین پر اس کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کے معنی نائب ہے، ان کا نمائندہ ہے، اس کے احکامات پر خود بھی چلتا اور دوسروں کو بھی اس پر چلاتا ہے۔ خدا امر خلافت میں اس کا معین اور مددگار ہے۔ اس کے ارد گرد جو کائنات ہے وہ اس کی دوست اور اس سے مانوس ہے۔ آسمان اور زمین میں قائم خدا کی اس عجائب کا نمائش گاہ کی طرف انسان کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ اس سے متمتع اور مانوس ہو۔ اسے دعوت دی گئی ہے کہ وہ شہر سے عظیم کائنات کی ہر زندہ شے سے انس اور محبت جو ہے وہ رکھے، جو اس کے دوستوں سے جو اسی کی طرح اس عجائب گاہ کی طرف مدعو ہیں، اور جو سب مل کر اس عجائب گاہ کو ترتیب دیتے ہیں، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ اس عقیدے کا حامل انسان جب ایک چھوٹے سے پودے کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ اسے تلقین کرتا کہ وہ اگر اس پودے کو سیراب کرے گا، اس کی نشوونما میں اسے مدد دے گا اور اس کی ارتقاء کی راہ کے موانع دور کر دے گا تو وہ اس کا اجر پائے گا۔ کتنا حسین اور جمیل ہے یہ عقیدہ، کتنا شریفانہ اور بزرگانہ اور پوشیدہ اور بزرگ، اور یہ عقیدہ اس کی روح میں سلامتی انڈیلتا ہے۔ یہ عقیدہ اسے آمادہ کرتا ہے کہ وہ پوری کائنات اور کائنات میں جو دہر شے کو گلے لگانے اور اپنے آس پاس کی اشیاء کو امن و رفیق جو ہے محبت اور سلامتی سے نوازے۔ یہ تھی ان آیات کی 206 اور 207 سورہ بقرہ کی تفسیر جو ہم نے فی ظلال القرآن سید قطب شہید کی
لکھی ہوئی تفسیر سے استفادہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس پیغام کو پہنچانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔